السلام علیکم جی۔ لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراج الحق صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے بورڈ کے اوپر ایک قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اور اس میں سے ایک لفظ کو بدلا گیا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ جی اس لفظ کو کیوں بدلا گیا ہے اور یہ اصل لفظ کیا ہے اور یہ آیت کس بارے میں اتری ہے اور یہ آیت بیان کیا کر رہی ہے۔ قرآن میں یہ آیت ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس جگہ پہ سراج الحق صاحب تقریر فرما رہے ہیں وہاں پہ پیچھے یہ لفظ بدل کے لکھا گیا ہے یوم ولدت و یوم قتلت۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ قرآن کی آیت سے پچھلی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو ان کی والدہ گود میں اٹھا کر جب اپنی قوم کے پاس لائی نا، انہوں نے کہا کہ اے مریم، نہ تیرا بھائی برا آدمی ہے اور نہ تیرا باپ ہے، اور تو نے یہ کیا طوفان کیا، یعنی کہ اس بچے پہ، اس کی پیدائش پہ انہوں نے انگلی اٹھائی۔ اس کے جواب میں مریم علیہ السلام نہیں بولی بلکہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا نا تو وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سارا اصل میں یہ جو آیت لکھی گئی ہے بورڈ پہ، اس کی پچھلی آیتوں کو آپ پڑھیں تو یہ قصہ ہے، یہ بات چل رہی ہے۔ آگے چل کے عیسیٰ علیہ السلام نے اور بھی کافی ساری باتیں بیان کی، اور چونکہ قیامت تک آنے والے سارے منکروں کو، انکار کرنے والوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ اور اس سے آگے جو آیت لکھی گئی ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 3 مراحل بیان کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا والسلام، سلام ہے مجھ پر، یہ آیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اپنے کلام اللہ۔ اس کا لفظ یا زبر زیر بدلنا بھی یہ انتہائی نامناسب اور غلط اور گھٹیا حرکت ہے۔ اور آگے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا، یعنی کہ جس دن میں اٹھ کھڑا ہوں گا زندہ ہو کر۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قتلتو کا لفظ نہیں ہے، اموتو کا لفظ ہے، لہذا قرآن کی آیت کو بدل کے قتلتو لکھنا اموتو کو، یہ سرے سے غلط ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آیت کو اپنے اوپر چسپا کرنا یا اپنے مشن کی طرف لکھ کے لگانا کہ جی اس آیت کا معنی اور مفہوم آپ کے کردار یا آپ کے کام کو بیان کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جب آپ نے آیت میں سے ایک لفظ بدلا ہے نا، اس سے خالی لفظ نہیں بدلا، خالی معنی نہیں بدلا، پورا مفہوم بدل گیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں، یہ صدیوں پرانا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور عیسائی کہتے ہیں بعض کہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور اس عقیدے پہ باقاعدہ طور پہ قرآن گواہی دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، یعنی کہ یہ جو دعویٰ کیا نا یہودیوں نے کہ جی ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ قرآن یہاں بیان کرتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ، ہم نے قتل کیا مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا۔ پھر کھل کے قرآن نے آگے کہا کہ وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے نہیں مارا، انہوں نے قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے سولی پر بھی نہیں چایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا ان کے سامنے، یعنی کہ وہی صورت بن گئی جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں نا، وہ لوگ شک میں، شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، کہ ان کو کچھ خبر نہیں ہے، یہ اٹل پہ چل رہے ہیں، اپنے وہم پہ چل رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا، اس میں کوئی شک و شبہ میں پڑھنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، اور آگے یہ بھی بیان کیا گیا کہ کیا کیا گیا، بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ ان کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہترین زبردست حکمت والا ہے۔ یہ
عقیدہ گڑا تھا یہودیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور اس کی تکمیل میں کچھ عیسائی پڑے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور اس کی جو رہتی کسر ہے نا، وہ آج ان کے پیروکار پورے کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آیت کو جو اموتو کا لفظ ہے اس کو قتلتو میں بدل دیا۔ ایک تو یہاں پہ تحریف قرآن لازم آتی ہے، ہم آیتی آنکھیں کھولیں، جہاں پہ غلط ہے اس کو غلط کہیں، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں۔ ایک قرآن کی تعریف لازم آتی ہے، اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے جس کو یہاں اس آیت سے ثابت کیا جا رہا ہے، یہ ان کے اس عقیدے کو اور اس نظریے کو جو صدیوں پرانا ہے ان کا، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیول میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں میں یہ سنا تھا، ایک بندہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ جی بھلا خانہ کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلانے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت تو اس نے بھی ٹھیک پڑھی تھی، لیکن مفہوم غلط بیان کیا تھا، کیونکہ شہید ہونے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایمان کے لیے ضروری جہاں پہ توحید اللہ کا ماننا ہے وہاں اللہ کے رسول کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور جس بندے کا ختم نبوت پہ عقیدہ نہیں، اشارتاً نہیں، کنایتاً نہیں، یا عقیدتاً نہیں، وہ بہادر تو ہو سکتا ہے، لڑ تو سکتا ہے، جنگ تو کر سکتا ہے، شہید نہیں ہو سکتا۔